بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں جی امریکہ انڈیا گٹھ جوڑ اور پاکستان پہ الزام تراشی۔ انڈیا تو لگاتا ہی آ رہا ہے 70-75 سال سے، اس کے بعد اب امریکہ بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے، پاکستان بھی چائنا اور روس کے قریب ہوتا جا رہا ہے صرف امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے۔ لیکن امریکہ ہمارے اندر اتنا اندر تک آ گیا ہے کہ نا وہ ذرا جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت بدل دیتا ہے، کر لیتا ہے۔ اس کے ابھی تک کافی اس کے نا پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس نے، لیکن پاکستان اب جواب دے رہا ہے جس سے امریکہ بڑا پریشان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا اب وہ روس اور چین والے کیمپ میں جا رہا ہے۔ روس اور چین کے کیمپ، روس چین اسلامی ممالک بھی اب ہو رہے ہیں۔ اب جیسے پاکستان نے رشیا سے جو تیل لیا ہے اس کی پیمنٹ جو کی ہے وہ چائنیز کرنسی میں کی ہے، پھر وہ روبل میں کر دیں گے، رشیا کی کرنسی میں بھی کر دیں گے۔ پاکستان اب اس طرح نہیں ہے جس طرح مطلب پہلے امریکہ کے بالکل ہی تھا، کیونکہ اب امریکہ کبھی IMF کے ذریعے، کبھی کسی اور ملک کے ذریعے، کبھی کسی اور ملک کے ذریعے وہ بلیک میل کرتا ہے، پریشرائز کرتا ہے اور اپنی مرضی کی ہر چیز کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اب کچھ ہے نہیں، اس کی بات وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان نے خبر آئی ہے کہ پاکستان نے اسٹیل مل بھی رشیا کو دینے کا پروگرام بنا لیا ہے کہ وہ اس کو چلائے، اور یہ معاہدہ بھی ہونے والا ہے۔ کیونکہ اسٹیل مل جو ہے نا اس وقت جو ہے سفید ہاتھی ہے، وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اور یہ جب تک اس پہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ، بڑی گورنمنٹ، بڑے پیسے والا بندہ ہی انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ چلے گی۔ تو وہ پھر ایک اتنا بڑا یہ اسٹیل مل کا رقبہ ہے، اتنی بڑی مشینری ہے، یہ تو بس نہ ہوا تو یہ پھر دوسری چیزوں کی طرح یہ اسٹیل مل بھی خوابوں خیالوں میں رہ جائے گی، قصہ پرانیہ بن جائے گا۔ اس کا اسٹیل مل کو چلانے کے لیے پاکستان میں جنرل مشرف صاحب نے کام کیا تھا، تو اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن پھر یہ ایک مصیبت یہ ہے نا کہ یہ ہمارے یہ جو گورنمنٹ آتی ہے نا، عوامی گورنمنٹ، جی عوام جو آتی ہے نا، عوامی گورنمنٹ، وہ عوام کے لیے 10 جگہ بندوں کی جگہ 40 بندے بھرتی کروا دیتے ہیں۔ وہ انکم ہوتی ہے 15 بندوں کے لیے کہ 10 بندوں کا وہ خرچہ ہو گیا، باقی 5 بندوں جتنی جو قیمت ہے وہ پیسے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کہ اسٹیل مل چلانے کے لیے۔ لیکن جب 10 کی جگہ 40 بندوں کو وہ تنخواہیں دے دی، پھر قرضہ لینا شروع کر دیا بینکوں سے ادھر ادھر سے، تو وہ مقروض ہوتے ہوتے پھر آخر ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اور جس کے یہ دیکھ لیں، PIA دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، مطلب ہر بندے نے بس ریلوے ہے جو جس پہ 6 دن میں 1 دن ٹرین چلتی ہے، جس لائن پہ وہاں پہ ویسے ہی اسٹیشن ہے، وہاں ویسے ہی وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، عملہ بھرتی کیا ہوا ہے، وہ سارا دن کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اسٹیل مل کا بھی مسئلہ جب تک کوئی اور نہیں کرے گا پھر ہو جائے گا۔ یورپ کو روس نے اب یورپ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ یوکرین کی جنگ میں جو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ رشیا کی اب تو کھلم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ مخالفت ان کو ذرا مہنگی تو پڑے گی نا، کہ وہ رشیا کی گیس سے سارا یورپ روشن ہے، تو اسی کو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، اسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کا تو فائدہ ہے کہ اگر یورپ کو نہیں دیں گے گیس تو وہ گیس انہوں نے بیچنی تو ہے نا، پھر یہ ہمارے پاکستان اور اس جیسے جو غریب ممالک ہیں وہ خریدیں گے، ذرا سستی بھی مل جائے گی، وہ ان کا بھی ایک طرح کا احسان ہو جائے گا، ہمارے غریب لوگوں کے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی۔ اس کا پاکستان تو گیس کی وجہ سے، پٹرول کی وجہ سے ہی کافی زیادہ اس معاملے میں گھرا ہوا ہے کہ خرچہ، مطلب وہ اس پہ ایکسپورٹ پہ، ان کی امپورٹ پہ بہت خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اب وہ آج وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا ہے کہ امپورٹ
جو ہے نا جس پہ وہ تھا وہ پابندی لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی ہے، لیکن اس میں اب جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈالر دیں گے نا وہ پیمنٹ کے لیے، تو وہ اوپن مارکیٹ سے اٹھائیں گے، بینکوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں ڈالر اب اوپر کتنا جاتا ہے اور کتنی مہنگائی ہوتی ہے، یا بھئی کوئی نیا طریقہ آ جائے تو اس میں ڈالر کم ہونا بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ریزرو زیادہ ہوں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا، حکومت کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور جو نئی ایک خبر آج ٹی وی پہ بھی دیکھی ہے، ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بھی، دوسرے CNN پہ بھی ادھر، کہ جی روس میں جو پرائیویٹ فوج ہے، جس کو ہمارے ملیشیا اور رینجر اس طرح کی پرائیویٹ، اس کو پرائیویٹ وہ کہتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے تو ایک علاقے پہ قبضہ بھی سنا کر لیا ہے، اور جو قبضہ کیا ہے اس کا روس نے اس کو بڑا کیا ہے، واپس لے لیا ہے قبضہ، اور وہ اس کے لیے اس کو اس فوج کے پہ پابندی لگا دی ہے، اور اس فوج کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے روسی صدر نے۔ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ روس کے صدر پوٹین کو وہ قتل کرنے کے چکر میں ہے، وہ فوج پرائیویٹ فوج جو ہے، تو وہ جو اس کو پتہ چل گیا ہے، سازش کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، وہ اس کا پتہ چل گیا ہے، تو وہ اب کافی سختی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو سرکاری فوج ہے وہی ہر جگہ کام کرے گی، جی اس کی ہمیں پرائیویٹ فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جب روس سوویت یونین ہوتا تھا، بہت بڑا ملک تھا، بڑے ریاستیں قابو کی ہوئی تھیں، تو اس وقت اس طرح کی فوج اور یہ وہ ریاستیں الگ ہونے کا یہ ایگریمنٹ ہوتا تھا، جو ہو بھی گئیں بعد میں 1991 سے کے بعد، تو وہ روس بھی اب کرا کے پریشانی میں دن بدن ہو رہا ہے، پریشانی میں گرتا جا رہا ہے۔ ایران سے بھی اگر ہمیں گیس لائن پائپ لائن ہمارے جیسے کام ہو رہا ہے وہ ہو گئے، تو لیکن اس کی امریکہ کو تو روس اور چائنا اور ایران ان کے ساتھ جو کام کرے گا اس کے تو چائنا کو تو اس کو امریکہ کو تو تکلیف ہوگی، تو امریکہ نے اب لگا تو رہا ہے، زور تو لگا رہا ہے۔ اب وہ یہی ایک سنا تھا کہ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے جی امریکہ نے PTI کی فیور کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ ویسے باتیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی باتوں پہ اتنا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ PTI کو کسی اور وجہ سے وہ امریکہ فیور کر رہا ہوگا، اور بھی بہت سے پاکستان کے مسائل ہیں جن کو حل کرنا بھی ہوتا ہے، جن کو چھیڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے، جب چھیڑ لیتے ہیں تو پھر اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ امریکہ سے آہستہ آہستہ دوری ہی ہو رہی ہے، اور امریکہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ذرا پاکستان کو سنب کر رہا ہے، دبا رہا ہے کہ نہیں چاہے اس کی بات مانو، اپنا یہ جو ہے انڈیا کی، تو لیکن وہ پاکستان نے جواب دے دیا ہے، اس نے کہا نا کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے، تھانے داری نہیں ہم مانیں گے، بس ٹھیک ہے ہمسائے ملک دوسرے ہمسایوں کی طرح جو ہوتے ہیں تعلقات وہ ہم قائم دائم رکھیں گے، اگر کوئی جارحیت کی تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے۔ تو اب امریکہ بھی ذرا سوچ میں پڑا ہوا ہے، امریکہ کو بھی ذرا تھوڑے سے اس کے بھی کان کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔